یا جو میں بار بار تکرار کیا کرتا ہوں، چونکہ یہ بیماری بہت عام ہے کہ جو بدماشی ایک حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی لگام اور ڈھیلی چھوڑ دے کہ لوگوں کا مال کھایا پھر حج عمرہ یا زیارت کر کے بخشوا لیا۔ حق میری گردن پر ہو تو یہ نہیں کہ میں لوگوں کا کھا کے اور اللہ مجھے معاف کر دے بس میں نے کھا لیا۔ لوگوں کی عزتوں سے کھیلا، ان کی توہین کی، ان کی غیبتیں کی، تہمتیں لگائی۔ روایت میں ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کا بالکل آخری وقت تھا، یعنی جان کنی کا عالم تھا اس کا، اور وہ بہت شدید تکلیف میں تھا، بہت جان بھی نہیں نکل رہی تھی اور بہت شدید تکلیف میں مبتلا تھا، بچنے کی امید بھی کوئی نہیں۔ تو روایت کے مطابق اللہ کے نبی کو اس کے بارے میں خبر دی گئی اور اللہ کے رسول وہاں پہ تشریف لائے اور اس جوان کی حالت دیکھی، اور اس کی حالت دیکھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ اس جوان کی ماں کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی نے ظاہراً اس سے سوال کیا کہ اس کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ تو ماں نے کہا کہ بہت ہی برا سلوک، بہت ہی گستاخی اور برا رویہ، شدید برا رویہ اس نے میرے ساتھ رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ اسے معاف نہیں کریں گی تو اس کی یہ جان کنی کا عالم ختم نہیں ہوگا، یہ جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے یہ اس بدسلوکی کی وجہ سے ہے کہ جو اس نے تمہارے ساتھ جاری رکھی۔ بالآخر ماں بھی ماں ہی تھی، اور پھر اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا، اس نے اپنے اس بیٹے کو معاف کیا اور پھر اس کی جان نکل گئی۔ والدین کا معاملہ تو بہت اونچا اور حساس معاملہ ہے۔ کوئی بھی بندہ ہو جس کا حق ہماری گردن پر ہو، اگر دنیا میں ہم اس کا حق اس کو نہیں دیتے، وہ روز قیامت بہت ساری روایات یہ بتاتی ہیں وہ لوگ جن کے حقوق ہماری گردن پر ہوں گے، غیبتیں کی ہوں گی لوگوں کی، ان کو بے آبرو کیا ہوگا، ان کی شخصیت خراب کی ہوگی لوگوں میں بیٹھ کر، تو سب کے ساتھ ہمیں حساب کتاب دینا پڑے۔ اور جو روایات کے الفاظ ہیں اس میں وہ یہ تصویر بتائی گئی ہے کہ اب قیامت کے دن تو مال وغیرہ وہ تو نہیں چلے گا، مالداروں کا مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا، تو پھر وہاں پہ جو کرنسی پے کرنی پڑے گی وہ اپنی نیکیوں کی شکل میں۔ غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں دے گا جتنی اس کی غیبت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ بہتر جانے کیا تفصیلات ہیں اس کو، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی نیکیاں دے گا اور وہ اس کی نیکیاں لے کر جس کی غیبت کی تھی تب وہ چھوڑے گا۔ بعض روایات میں اس طرح سے آیا ہے کہ ایک شخص آئے گا قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑوں پر سوار ہوگا، بہت زیادہ نیکی ہوں گی، اور لیکن لوگوں کے حقوق بہت زیادہ اس کی گردن پر ہوں گے، تو لوگ باری باری آئیں گے اور یہ شخص اپنی نیکیاں دے دے کر اپنی جان چھڑوائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور وہ لوگ ختم نہیں ہوں گے جن کے حقوق اس نے دینے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، گویا کہ اب نیکیاں دینے کے لیے نہیں رہی تو اب گناہ ان کے اس کے کھاتے میں آئیں گے، یہاں تک کہ آخر میں انجام یہ ہوگا کہ وہ جو نیکیوں کے پہاڑوں پر آیا تھا گناہوں کے پہاڑوں پر سوار ہوگا آخر میں، اس وجہ سے کہ لوگوں کے حقوق، لوگوں کی عزتوں سے کھیلا، ان کی توہین کی، ان کی غیبتیں کی، تہمتیں لگائی، اور مالی مسائل اس قسم کے تھے، تو یہ سارا کا سارا کیا جائے گا۔ لہذا جب کسی کا حق میری گردن پر ہو تو یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کا کھا کے اور اللہ مجھے معاف کر دے بس میں نے کھا لیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں، یا جو میں بار بار تکرار کیا کرتا ہوں چونکہ یہ بیماری بہت عام ہے کہ لوگوں کا مال کھایا پھر حج عمرہ یا زیارت کر کے بخشوا لیا۔ یہ دین بے ایمانوں کو NRO دینے کے لیے نہیں آیا، یہ دین انسانوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رسول کے نام پہ کوئی رسم ادا کر لو اور ائمہ کے نام پہ کوئی سفر کر لو اور اس کے بعد تمہاری ساری بے ایمانیاں اور لوگوں کے کھائے ہوئے حقوق تمہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بے ایمانوں کو اور اللہ کی سزا ہے کہ بجائے ٹھیک ہونے کے اور اپنی بدماشیوں میں پکے ہوتے جاؤ۔ یہ قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ جو بدماشی میں ایک حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی لگام اور ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا زبردست ہوں، میرے جیسا کوئی انٹیلیجنٹ اور سمارٹ اور کلیور بندہ ہی کوئی نہیں ہے، سارا سال میں موجیں کرتا ہوں، کھاتا ہوں، اور سال کے اینڈ پہ ایک زیارت کی مار ہے، سارے گناہ معاف کروا لیتا ہوں۔ تو ایسے بے ایمانوں کو ایسے دھوکے میں زندہ رہنا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور آخرت کی سزا اس سے بدترین ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ بہرحال جب اللہ سے معافی مانگنی ہے تو پہلے اس بندے سے بھی معافی مانگی جائے کہ جس کا حق گردن پر ہے۔